ویلکم بیک ناصرین. باسط صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو ٹرمپ نے آج جس گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا ہے اور $1 ٹریلین جو امریکہ کو کنگ MBS کی طرف سے جا رہے ہیں، کراؤن پرنس کی طرف سے، اگر اس کا -1% بھی وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دے دیتے تو وہ بیچارے کہاں کھڑے ہوتے؟ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دے دیتے تو کیا ان بیچاروں کا حق نہیں بنتا؟ جی راز صاحب بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو ٹرمپ نے جو وعدے ان سے لیے ہیں، خاص طور پہ جو کہ ایک $1 ٹریلین کی امداد تک جسے کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ صرف 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ اس میں شامل ہو جائے، اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور جس طرح کے دیگر ممالک ہیں جو ابراہیم اکارڈ کے اندر ہیں کچھ تو تسلیم کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے UAE ہے، سوڈان وغیرہ. اس میں بحرین ہے، اور اس کے اندر آپ کے میرا خیال ہے مراکش ہے، تین ممالک ہیں. ٹرکی آلریڈی ان کے ساتھ بزنس کر رہا ہے. تین ممالک ہیں اس میں جو کہ اس میں آئے ہیں اس کے اندر اکارڈ کے اندر. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سفارتی تعلقات بحال ہوں، تجارتی تعلقات اسرائیل سے بحال ہوں، فلائٹس ایک دوسرے کے ملک میں جائیں. تو یہ ایک چاہتے ہیں اس کے لیے کریں. لیکن ویری کیٹیگوریکلی سلمان صاحب نے یہ کہا پرنس نے کہ جناب جب تک یہ 2 ریاستی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کہ فلسطینیوں کے لیے آزاد ریاست ہونی چاہیے، تو اس پہ انہوں نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ 1 یا 2 والی بات ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. نیچرلی وہ اس کے جو روڈ میپ تیار کریں گے کس طریقے سے یہ ہوگا. تو یہ چیز تھی. دوسری بات جو ان سے یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ جب سے آئے ہیں وہ پیسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہر وقت کبھی ٹیرف بڑھا رہے ہیں، کبھی رشیا پر، کبھی امریکہ پر. مزید اپنے کویشچن کو ذرا انڈوز کرنا چاہ رہا ہوں. جو UAE نے کیا، جس طرح ٹرمپ آئے اور جس طرح استقبال کیا، وہ خواتین کو کھڑا کر کے اور $1 ٹریلین برسائے اس کے اوپر، قطر نے جو کیا، جو سعودی عرب کر رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ان مظلوموں کے لیے بھی چلا جائے، ان کی ری ایبلیٹیشن ہو جائے تو یہ کتنا اچھا ہو. جی رکار صاحب، پیسے کے علاوہ جو بہت صدمے والی بات تھی، دکھ والی بات تھی، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بشمول پاکستان کے، وہ اس وقت یہ تھا کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ اسرائیل بری طرح بمبارڈمنٹ کر رہا تھا وہاں، اور 7 نیبرنگ کنٹریز میں یہ ٹرمپ صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، ان کا استقبال ہو رہا تھا. تو ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ دکھ والی بات تھی، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ $بلینز کی برسات ہوئی ان کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر. ان کو بہت زیادہ جس طرح انہوں نے خواتین نے بھی خاص طور پہ ان کو ریسیپشن دیا. یہ بسائز دیٹ کہ ایک ویسے رقم وغیرہ ان پہ لٹائی گئی ہے، بہت کچھ وعدہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا. لیکن اب یہ جو چیز ہے نا، ٹرمپ نے تو ادھر وہاں اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے خطاب کیا اسرائیل کی، اور شرم الشیخ کے اندر کھڑا ہو کے کہا کہ میں نے جو پیسے دیے تھے نیتن یاہو کو امریکہ نے، وہ صحیح استعمال ہوا ہے. یعنی ان مظلوموں کے اوپر جو بمبارمنٹ ہوئی ہے اس کا اسلحہ بھی ہم نے دیا. نہیں، اسلحہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اسلحہ تو ساتھ ساتھ اس دوران جب سے 2023 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہ مسلسل ان کو اسلحہ دیتے رہے آ کے. اور دوسری بات دیکھیں کہ اب اس کو ری ہیبلیٹیشن کے لیے تقریباً $60 بلین کی رقم درکار ہوگی. اور وہ کون کریں گے؟ وہ یہی کریں گے ہمارے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، سعودی عربیہ، یہ ادھر UAE کرے گا، یا قطر کریں گے، یہ بحرین کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ تباہی بھی بیچارے کو ان کے مقدر میں تھی، ان کو ہوم لیس کر دیا. اب تو بیچارے خیموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، خیموں میں پانی بھر گیا، اور ان کو خیموں کی جو امداد آنے اعتبار سے وہ بھی روک دی ہے. تو یہ ظلم تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر آگے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ جو انہوں نے کہا، پرنس سلمان نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہو جائے. دیٹس گڈ تھنگ آئی تھنک کہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ جو توازن جو ہے، جو یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کے سعودی عرب کی امداد کی جائے تاکہ ایران سے ان کو خطرہ لا کے، آج ایران، سعودی عربیہ، بحرین، UAE، یہ ان سب میں ایک بہت ہم آہنگی پائی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو تو پیسے چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے امریکہ کے لیے، اور وہ دینے کو تیار ہے کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے تقریباً دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر آف آئل ہے، اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. تو اب یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں جو اور بہت سی باتیں، خوشی جی کا معاملہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دوں. مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کا جو توازن ہے تھوڑا اس میں بیلنس بھی آئے گا اس سے. بالکل بیلنس آئے گا. اب دیکھیے نا کہ اب جب یہ جو F-35 کے جو ان کو مل رہے ہیں، طیارے مل رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ صرف اسرائیل کے پاس ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اسرائیل کے ساتھ پیرل سعودی عربیہ کو رکھنا چاہ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسرائیل اس کو بیک بھی کر رہا ہے کیونکہ اس سے ان کے تعلقات استوار ہو جائیں گے. جب نارملائزیشن آف ریلیشن ہوگی تو اسرائیل کو سعودی عرب سے خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جو اصل چیز جو یہ بھی ہے کہ جب ٹرمپ چاہتے ہیں کوئی چیز کرنا, جیسے ہمارے اور پہلے انہوں نے بڑے سربراہ ملک سے ملاقاتیں کی, باتیں کی ہیں, وہ مطلب کی بات کرتے ہیں, ان کا مطلب ہے پیسہ, رقم. اب اس معاملے میں دیکھیں کہ جو آپ نے دیکھیں کہ جو خشوگی کے بارے میں معاملہ ہوا تھا, جس کو مارا گیا تھا, جس کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پرنس سلمان نے کیا, تو پرنس سلمان نے کہا جی مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے خاص طور پر رپورٹر کو کہا کہ جناب میرے مہمان کو آپ کیوں اوفینڈ کر رہے ہیں, کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, میننگ دیئر بائی کہ وہ اس چیز کو بھول چکے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ فیڈرڈ سوال تھا اور وہاں پہ گیسٹ کو تھوڑا امبیرس کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی جان تاڑے سارے کھاتے موجود ہیں. جی ہاں, تو اس سے ساری چیزیں یہ میسج بھی دیا گیا. نٹ شیل میں یہ بات میں آپ کو گزارش کر دوں آ کے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر, اس میں اس وقت جو سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں, سب سے بڑی ان کی یہی خواہش تھی, اور اس کے بارے میں اور ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے والے ہیں. اچھا باسط خان صاحب, اب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور ٹاپک یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کل رات جو کچھ ہوا, عمران خان کی تینوں بہنوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا, اور گرفتاری کے دوران جو وہاں پہ مناظر تھے وہ خاص سے تکلیف دہ اس لیے تھے کہ یہ ویسے تاریخ تو خواتین کو گرفتار کرنے کی بہت پرانی ہے, یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. 77 سال سے ایسے واقعات سے یہ تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح آج اچکزئی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جنگوں میں بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. روایات کے اندر, ہمارے قبیلوں کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی خواتین کی رسپیکٹ اور عزت کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آج ہم علیمہ خان کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں تو ہم مریم نواز کی گرفتاری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یا محترمہ بینظیر بھٹو یا نصرت بھٹو کی گرفتاری کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہر دور میں ہوا, یہ میرے خیال ہے ہر دور میں یہ غلط ہوا. اور اسی حوالے سے علیمہ خان نے آج گفتگو کی ہے میڈیا سے, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت. تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں, آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے, جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ, تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر, اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم بولیں گے, اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. حل صاحب, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ علیمہ خان نے جو کہا آپ نے سنا, کیا کہیں گے؟ مجھے کہہ رہے جی جی دیکھیے, بڑی شرمناک حرکت ہے. ہم اکثر کہتے ہیں اور ہم نے اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ سب کی ساتھی ہوتی ہیں, اور یہ عورتوں کی جو عزت کی جاتی ہے یہ میرا خیال ہے بلا سیاسی تفریق اور تقسیم کے کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو حرکت کی گئی حکومت کی طرف سے, یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور بڑی شرمناک حرکت ہے. دیکھیں سیاسی انتقام میں آپ اس حد تک گزر گئے ہیں. ایک تو آپ نے ایک شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی خاندان کو اس سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا جس طرح اس ملک میں ہو رہا ہے. حکومت جو ہے وہ عدالتی احکامات نہیں مان رہی. عدالتی احکامات ہیں کہ ان کو ان سے ملاقات کرنے دی جائے, لیکن حکومت جو ہے وہ احکامات ماننے کی بجائے جو ہے بربریت کا مظاہرہ کرتی ہے اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹتی ہے. پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی ہے, جب بھی
بانی پی ٹی آئی کی بہنیں وہاں پہ جاتی ہیں، 3 بیچاری وہ ہوتی ہیں، 10 20 50 لوگ بیچارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو باقی جو ان کے جو ممبرس ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ممبرس ہیں، سینیٹر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ورکرز ہیں، وہ سارے وہاں پہ ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے سب بیچارے جو ہیں وہ چھپے پھرتے ہیں، اچھا چھپے پھرتے ہیں، سب جو ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں، کچھ مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جن کا بنیادی کام ہے امن و امان کی جو ذمہ داری اچھا ہے حل صاحب امیر العظیم صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر العظیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ امیر العظیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر العظیم صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. یہ رات کو جو کچھ ہوا علیمہ خان اور اس کی دوسری دونوں بہنوں کی گرفتاری، ویسے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، تیسری چوتھی دفعہ ایسا ہی ہوا کہ گرفتار کرتے ہیں پھر چکری کے قریب جا کے ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو سیاست کے اندر شدت اور حدت اور بالکل ہی پرسنل قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. کبھی ہم سنتے تھے کہ نظریاتی سیاست ہوتی تھی، اب مالیاتی بھی ہو گئی ہے اور تھوڑی ذاتی بھی ہو گئی ہے. یہ کیا کلچر آ گیا ہے؟ یہ آج کا کلچر نہیں ہے، یہ طویل عرصے سے کلچر ہے. یہ تو آپ دیکھیے کہ ہر دور کے اندر جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے وہ اپنے مخالفوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا رہا ہے نا. پاکستان کی تاریخ تو گواہ ہے، اور کوئی بھی حکومت اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے دور میں ہم نے یہ کام نہیں کہا. جس کو جتنا موقع ملا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. پھر بعد میں بھگتتے ہیں. تو بھائی جان یہ تو ایک تاریخ کی بات ہے. اچھا امیر العظیم صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ آج اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گرفتار کیوں ہوئی، تو ظاہر ہے بینظیر بھٹو، مریم نواز، نصرت بھٹو اور لمبی ایک لسٹ ہے. ایون جماعت کی بہت ساری خواتین مختلف، ابھی جو اسرائیل کا ایشو تھا، غازہ کا ایشو تھا، اس پہ جماعت کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے. تو یہ جو کلچر آج کل خاص کر پروان چڑھ رہا ہے، تھوڑی زیادہ ہی شدت آ گئی ہے اس معاملے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر اس کو نارملائز کیسے کیا جا سکتے ہیں چیزوں کو؟ اس کے لیے قومی سطح کے اوپر کسی بیانیے کی، کسی بیٹھک کی، کسی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے؟ کنسنسس تو یونیورسل ویلیوز پر پوری دنیا کرتی ہے. کنسنسس کی یا بیانیے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر قانون کی حکومت اگر قائم ہو جائے اور حکمرانوں کی حکومت نہ ہو، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ حکمرانوں کا قانون اور قانون کی حکومت، یہ اگر پاکستان کے اندر فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے اور قانون کی حکومت ہو، تو پھر ہی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اور جو کوئی حکومت یا حکومت کا کوئی کارندہ اس طرح سے کرے تو اسے پھر اپنا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے، تو تبھی یہ معاملات جو ہے نا وہ رک سکیں گے. ورنہ تو میرا خیال ہے کنسنسس ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. لیکن جن کے اوپر آج ظلم ہو رہا ہے کل وہ ظالم تھے، اور جو آج ظلم کر رہے ہیں وہ پرسوں مظلوم بن جائیں گے. تو یہ تو سانپ پر سیڑھی کا کھیل ہے جو برسوں سے اس ملک کے اندر جاری ہے. جو کہ ایک وقت میں سیڑھی ملتی ہے تو بڑا اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے سیڑھی دینے والوں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو وہ سانپ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ گیم ہے جناب. اچھا امیر العظیم صاحب، جماعت اسلامی کے پاس ایک پورا سیاسی پروگرام ہے، دینی اور تربیتی تو ہے ہی لیکن سیاسی پروگرام بھی ہے. تو کیا جماعت کوئی رول پلے کر سکتی ہے جو سیاست کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے، کوئی مفاہمت کا، کوئی بڑے پن کا، کوئی حافظ صاحب لیڈ کریں، کوئی آل پارٹیز کانفرنس، کوئی اس طرح کا کوئی سلوشن کو جماعت کے لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی نظم میں کوئی مشاورت ایسی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ کہ ہم نے ہر دور میں کیا ہے، اگر موقع ملا تو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آپ دیکھیے کہ جب پی ٹی آئی ایک وقت میں اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی اور حکومت ڈی ریل ہونے والی تھی، استعفے دیے تھے، تو ہم بیچ میں پڑے. ہم نے ملاقاتیں کی، نواز شریف کے ساتھ بھی کی، عمران خان کے ساتھ بھی کی، تانے بھی برداشت کیے، لیکن ہم نے کو بیچ کا راستہ اختیار کروانے کی کوشش کی. اسی طرح سے جب پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اس وقت بھی ہم نے یہ ملاقاتیں کی، وزیر اعظم سے کی، پھر عمران خان سے کی، پھر الیکشن کے لیے کوئی متفقہ ڈیٹ اور طرز عمل اختیار کرنے کی بات کی.
تو ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم یہ رول پلے کرتے ہیں. آئندہ بھی اگر ضرورت پیش آئی یا ہمیں موقع مل گیا تو ضرور اپنا یہ کر کے دکھائیں گے جی. بالکل. امیر العظیم صاحب بہت شکریہ. امیر العظیم صاحب اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ کبھی ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم مفاہمت کا ایک رول ادا کریں گے ہمیشہ کی طرح. باسط خان صاحب، یہ جو شدت اور حدت آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر، بالکل پرسنل قسم کی ذاتیات کی سیاست ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ذوالفقار راز صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں 78 ایئرز میں بیشتر اوقات ہمارے ہاں ملٹری رول بھی رہا، جو سویلین گورنمنٹس رہی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کی سیاست پر رہی ہیں. آپ 90s کی سیاست دیکھ لیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ نے اپنی اس دور میں اپنے تبصرے بھی کیے ہوں گے، سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں جو دیکھیے ان کی اس وقت جو جنرلی کہا جاتا ہے خان صاحب کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک سائلنٹ میجورٹی ہے. وہ سائلنٹ میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کو فالوورز ہیں، لوگوں میں بات ہوتی ہے، تبصروں پہ بات ہوتی ہے. لیکن کیا وہ سائلنٹ میجورٹی وہ باہر نکل سکتی ہے؟ یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک پالیسی پر چل رہے ہیں جو ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جیل میں رہوں. دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، ایک ایسا کنڈیوسو ماحول پیدا کرنا ہے جہاں آپ کا خیال ہے وہ خود جیل میں رہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا یہ نہیں خیال کہ مطلب یہ کہ ان کا جیل میں رہنے سے ان کی سیاست برقرار رہے گی. اچھا. وہ نیچرلی ایک، میں نہیں کہہ رہا یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. یہ جتنے جو لوگ رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں تو ان کے ساتھ فالوئنگ ہوتی ہے آگے. یہ تو بڑا اچھا فارمولا ہے، پہ تو سارے سیاستدانوں کو جیل میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سیاست جو ہے جو اس طرح کی ہے کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ اب دیکھیے خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ظاہر ان کے بھائی ہیں وہ، اور وہ چاہتے ہیں کوئی بھائی بہن کا ایک رشتہ ہے تو اسی کے لیے جاتی ہیں ملنے کے لیے. اب وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ آپ خود بھی جانتے ہیں. نصرت بھٹو صاحبہ کو لاٹھیاں ماری تھی کافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑی سر. تو یہ چیزیں ہماری سیاست میں ہوتی رہی ہیں، جو بھی آپ جبر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان الاسٹیسٹی پائی جاتی ہے اگر اس میں پارٹیز کے درمیان. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ چل رہا ہے اس وقت کہ اس وقت جو حکومت ہے موجودہ اس کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ہے. بھئی ہائیبرڈ ہے تو پھر لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ اگر الیکشن ہائی جیک ہوئے تو لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ وائی پیپل آر سائلنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن کو توڑنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تھی، وہ بھی آئی تھی، سب چیزیں چلی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کو چاہیے کہ کسی طریقے سے کوئی ڈائیلاگ کریں تاکہ یہ جو تعطل ہے، یہ جو ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے، یہ ملکی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ملکی سیاست کے لیے بہتر نہیں ہے، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں عوامی یکجہتی کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بار بار میسیج بھیجتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. دیکھیے اس کے لیے تو کوئی باہر سے ظاہر ہے جو ان کی بہنیں ہیں یا کوئی بھی کسی نہ کسی بات چلائے کو بات آگے. حل صاحب یہ سیاستدان جو آپس میں دستوں گریبان رہتے ہیں، لڑتے ہیں، جو دھینگا مشتی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر مارشل آ جاتا ہے، پھر کوئی میرے پیارے ہم وطنوں والا معاملہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ سیاستدان کہتے ہیں جی ساڑھا تو قصور ہی کوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ لڑتے رہیں گے تو پھر کوئی تو آئے گا. اگر آپ بیٹھ کے مثلا سی او ڈی بھی اس ملک کے اندر ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا، اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا، تو یہ بیسیکلی تو سیاستدان آپس میں لڑائی لڑ کے خود موقع دیتے ہیں. دیکھیں یہاں کسی کو بھی سلیکٹر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کو، نہ کسی سیاستدان کو. یہاں پہ صرف اور صرف سلیکشن کا مسئلہ ہے. اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بجائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رستہ روکیں، جو اسٹیبلشمنٹ زیادتیاں کرتی ہے سیاسی جماعتوں پہ، ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو جواز پیدا کرتی ہے دوسری سیاسی جماعت کو، اپنے مخالفین کو چور ڈاکو غدار کہہ کے ان کو جواز فراہم کرتی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں ایسے ہی کرتی ہیں، شروع سے کرتی آ رہی ہیں، چاہے وہ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اب نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، جو بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی سے انہوں نے ہمیشہ سے سیاست کو نقصان پہنچایا. اتنا میں سمجھتا ہوں آج تک اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ نہیں لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی ہے. بس ان کو نہ کوئی عوام. اچھا حل صاحب ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بدر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب السلام علیکم.
کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جو کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، مریم بی بی ایون کئی خواتین کے ساتھ ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے، آپ کو مستقبل قریب میں کہیں پہ یہ سلسلہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے ایک تو مجھے پروگرام میں بلایا، اور آپ کو مبارکباد، آپ کے چینل کو مبارکباد تھینک یو. کہ جنہوں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، ساری مینجمنٹ کو، شکریہ. آرگنائزیشن کو. دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں ہسٹوریکلی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ پارٹی پالیسی تھی کہ ہم نے مخالف پارٹی جن سے ہمارا نظریہ نہیں بھی ملتا کبھی خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرنا، اور نہ کبھی خواتین پہ سیاست کرنی ہے. ہم خواتین، بچوں پہ، فیملیوں پہ سیاست نہیں کرتے، اور ہم اگر ایسی کوئی چیز ہو اس کو ہمیشہ ہم کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جتنا مرضی سیاسی پارٹیوں کا اختلاف ہو، جتنا مرضی ایک دوسرے کے ساتھ آپ برا بھلا کے، لیکن معاملہ ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے، پولیٹیکل رہنا چاہیے. اور پولیٹکس میں آپ کا اختلاف رائے ہونا چاہیے، پولیٹکس میں آپ کا نظریہ اپنا اپنا ہونا چاہیے، فلسفی اپنی ہونی چاہیے، لیکن ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. ایکچولی پرابلم کیا ہوئی ہے کہ یہ جو بھی یہ معاملہ بنا ہے، یہ خان صاحب نے ایکچولی انیشیٹ کیا تھا، خان صاحب نے یہ معاملہ کیا تھا. تو اب وہ جو فارمولے خان صاحب ڈیزائن کر کے بنا کے دے گئے ہوئے نا، وہ سیم فارمولے فٹ ہو رہے علی ہیں. بھائی خان صاحب نے بھی کیا، لیکن اس سے پہلے یہ لمبا 88 میں ہم چلے جائیں، 90 میں چلے جائیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح محترمہ بی بی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں تو بہت پرانی چل رہی ہیں. 70 سال کے اندر سیاست کے اندر جو نارمز تھے، کبھی ہم کہتے تھے یہ نظریاتی سیاست ہے، اب تو بالکل ذاتی نوعیت پہ، ایک ذاتیات پہ آ گئی ساری سیاست. سر ہم تو دیکھیں 90 کی سیاست کے اندر بھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام یا ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ہم تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور مخالفین کو اس ٹائم بھی کہتے تھے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے بھی اس چیز کو بھگتا. آج بھی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہماری لیڈرشپ بھی کبھی اس طرح کے کام کے اندر نہ انڈلج ہوئی ہے، نہ ہوتی ہے، نہ کبھی کوشش کرتی ہے، اور اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو، لیڈرشپ، اسپوکس مین کو بھی منع کرتی ہے کہ آپ اس قسم کے معاملات کے اندر مت داخل ہوں، اور نہ ہی انتظامیہ کو اس طرح کی چیز کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ آپ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں. علی بدر صاحب، شاید آج وقت کی سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ سیاست کے اندر ڈیسنسی آئے، مینرز آئیں، اور اسی کو لے کے چلیں گے تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ ناظرین. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے.